کا جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے مسائل کتنے ہیں جی، کتنے افراد ہیں، کہاں تک یہ مسائل جا سکتے ہیں. ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ شروع کیا جائے جو کام درمیان میں رہ جائے اور مسائل ختم ہو جائے. تو میں بھی بس اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا حسن محمد صاحب نے لیا، لیکن اگر میری بات آپ تک منتقل ہو جائے. جتنے بھی علوم ہیں بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں کہ اس مسائل کو کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو کسی کام کے درمیان میں ختم ہو جائے. اگر مسائل پہلے ختم ہو جائے جی 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 اور کام ادھورا رہ جائے تو ایسے لوگوں کو لفظ ہے مشکل سا ناکارہ لوگ کہتے ہیں، جو مسائل کا اندازہ نہ کر سکے اور ایسا کام شروع کرے کہ مسائل درمیان میں ختم ہو جائے. عباس صاحب کا گھر ہے، خود بھی اہل علم ہیں، شاید بھی ممبر ہیں، ان کی اس محبت کے حوالے سے یہ ایک عجیب سا نقطہ ذہن میں ہے. جتنے بڑا کام ہوگا ضرورت ہے کہ وسائل اس سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ جی میں ایک صاحب ثروت فرد ہے، وہ کام شروع کرے گا جتنے وسائل اس کے پاس ہوں اس میں بھی ایک مارجن رکھے گا. اکنامکس کے الفاظ میں یا ہماری انجینئرنگ کی زبان میں ایک فیکٹر آف سیفٹی رکھے گا. فیکٹر آف سیفٹی جتنا درجہ بڑھتا جائے گا اتنا بڑا بڑا کام بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ کام کسی ایسے فرد کا ہو جو سلطنتوں کا مالک ہو تو اس کے وسائل اس حوالے سے زیادہ ہوں گے. بہت خوب، تھوڑی سی مشکل منزلیں ہیں لیکن میں آسان ہو جائیں گے. ایک شعر ذہن میں گونج رہا ہے، جی جی باندھ رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماہرین معاشیات بیٹھتے ہیں، جی جی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور کسی ایسے کام کی ابتدا کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ لگا کہ جب شروع کیا تھا اس وقت مسائل کا جو اندازہ لگایا تھا وہ درمیان میں جا کر زیادہ ہو گیا. سرکاری زبانوں میں کہا جائے جی جی کہ دوبارہ بجٹ کی فرمائش کی گئی. جی ٹھیک ہے، جتنا درجہ بڑھتا جائے گا. اب اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے وسائل کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی عطا کی کوئی انتہا نہ ہو، جہاں غلطی کا امکان نہ ہو، جہاں یہ سوچنے کا امکان نہ ہو کہ آج جو کچھ سوچا ہے وہ کل درست نہ ہو، جو پوری کائنات کا مالک ہو، وہ جب اپنے دین کو پھیلانے کے لیے وسائل کا اندازہ لگا رہا ہے تو اس نے کائنات کو نہیں دیکھا، اس نے انبیاء کو نہیں دیکھا، اس نے ملائکہ کی فوج کو نہیں دیکھا، اس نے بس ایک چیز دیکھی جو ایک شعر میں ہے، آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر، دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. یہ دین ہے، ڈاکٹر رضا خاکی کے شعر ہے، آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر، دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر. کیا شعر ہے. آئی تھی مروب کر رہے جن کو فوجیں شام کی، ان کے بچے ہنس پڑے تعداد لشکر میں. حوصلہ ساحل کا بڑھتا ہے بڑا گھر دیکھ کر. تو بزرگان محترم یہ جو دین ہے نا یہ اللہ کا کارنامہ ہے. اللہ نے اس کو پھیلانے کے لیے وسائل کا جائزہ لیا ہوگا، تمام ملائکہ سے کہا ہوگا، انبیاء کی فوجیں بھیجی ہوں گی، لیکن اس کے وسائل کیا ہے؟ اس نے دین اتنا ہی پھیلایا جتنی زہرا کی چادر ہے. دیکھیے ایک مصرے میں آنسو آ گیا آپ کے اور مسائل یہی سے. یہ زہرا کی چادر کو ایک چادر نہ سمجھیے، کی جو محفل ہے یہ جو چادر زہرا ہے یہ کہنے کو چادر ہے لیکن کائنات پر جس کا سایہ ہے وہ چادر ہے. دو چار جملے اس کے بعد آپ کو آنسو آ گیا، زیادہ گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے کہ
کہ اس چادر میں جب پانچوں جمع ہوئے، اور پانچوں ہستیاں کون سی ہیں؟ سینو سال کا وہ زمانہ ہے جہاں ایک چادر کے نیچے جمع ہونا ممکن نہیں. شوق تحقیق رکھنے والے، عقیدے کی منزلوں میں تحقیق اور جستجو کرنے والے، ناقص علم کی بنیاد پر معرفت امام کو سمجھنے والے، کسی کی دی ہوئی عقل پر عقل کل کی حیثیت کو جاننے والے، انہیں کیا پتا کہ چادر ہے کیا. کائنات سمٹ گئی اس چادر کے نیچے جب پانچوں جمع ہو گئے. کبھی اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ ایک چادر میں 5 ہستیاں آئیں کیسے؟ بالکل اس ممبر کیا ہے، چادر کی کتنی بڑی وسعت ہوگی؟ 5 افراد. جب عقل سے عقیدے کو پرکھو گے پھر بات نہیں بنے گی. تو عقیدہ تو ٹھیک رہے گا، عقل ٹھکانے نہیں آئے گی. نہیں. ایک چادر ہے، اس میں 5 ہستیاں ہیں. رسول خدا ہے، مولا کائنات ہے، خاتون جنت ہے، حسن و حسین ہے. ام سلمہ جن پر رسول فخر کرتے ہوں، جنہیں کربلا کی امانت سپرد کی گئی ہو، وہ بی بی چادر کے قریب کھڑی ہو کے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ دیکھیے کچھ گوشے بالکل آئے میں دل کی گہرائیوں سے. ام سلمہ کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ صرف وہی ام المومنین اس گھر میں موجود ہے اور کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. اگر اور کوئی ہوتا تو وہ بھی خواہش ظاہر کرتا. پتہ لگا رسول کے گھر میں جہاں عصمت کی چادر ہے وہاں کوئی غیر عصمت کا نام و نشان نظر نہیں آتا. سوال کیا بہت اچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں. وہ جو رسول جو فصاحت و بلاغت قرآن جس کا لہجہ ہو، وہ کوئی لفظ زائد نہیں کہہ سکتا. کیا کہا کہ ام سلمہ تمہیں اجازت نہیں، بات مکمل ہو جاتی. خطابت رسول ہے قرآن کے لہجے میں تمہیں اجازت نہیں. رسول کہتے تمہیں اجازت نہیں، لیکن قول رسول کا کیا ہے کہ ام سلمہ تمہیں اجازت نہیں، لیکن تم جہاں ہو وہاں خیر پر ہو. جی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری امہات المومنین خیر پر نہیں ہے. جنہیں رسول نے کہا ہے خیر پر ہے وہ خیر پر ہیں. بہت خوب. یہ جملہ ہے اور متفق ہے. جہاں آپ الجھنے لگیں گے وہیں سے میں گریز کر جاؤں گا. محترم یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی وہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی، اس میں آنے والا وہ فرشتہ ہے جو اشرف الملائکہ ہے. ام سلمہ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے، کہا نہیں تم نہیں، تم خیر پر. اس کا مطلب ہے کیپیسٹی گنجائش اب نہیں ہے چادر میں. لیکن وہ فرشتہ نازل ہوا جو اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا. اس نے آ کے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں 5 کا چھٹا ہو جاؤں. رسول نے اجازت دے دی. G9 سے لے کر پارا چنار تک غیر ملکی کرنسیوں پر تحقیق کرنے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں بزرگان محترم. آپ کی جگہ کچھ تلقیاں ایسی ہیں کہ بے ساختہ زبان پہ آ جاتی ہیں. انہیں اجازت نہیں، لیکن وہ جو جبریل آ رہا ہے اسے اجازت کیوں ہے؟ جب ان کے لیے گنجائش نہیں، جب جگہ نہیں ہے تو جبریل کیسے آ رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کم عقلو یہی تو سمجھانے کے لیے جبریل آیا ہے. ام سلمہ کا وجود بدنی ہے، خاکی ہے. جبریل کا وجود نوری ہے. نور کی نور میں گنجائش ہو سکتی ہے، نور میں خاک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. یہ سوال ہے بزرگان گرامی، کسی کیسا نہیں ہے. بہت اچھا. اور جب جبریل آ گئے، اب بنیادی سوال ہے، دیکھیے جب
عمر کے آخری حصے میں عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو وہ عقیدہ نہیں خراب ہوتا، وہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے۔ دماغ ہوتا ہے ساری زندگی علی کو پکارتے پکارتے یک بیک ٹھوکر لگتی ہے، پتہ نہیں علی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دیوانہ پن بتاتا ہے کہ علی تمہاری مدد نہیں کرتا، اور علی سب کی مدد کرتا ہے، منافق کی مدد نہیں کرتا۔ تمام آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر، تین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر، تین لائنوں کی یہ سورہ کوثر اپنے اندر فصاحت و بلاغت کے دریا رکھتی، جس اس بی بی کی شان میں جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اظہار تشکر ہے۔ جب کبھی کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو ایک منت ضرور مانا کیجیے۔ میں برسر منبر اظہار کر رہا ہوں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں شہزادہ علی اصغر کی مجلس کروں گا۔ راشد جفی، آیت اللہ بہجت، ان کا یہ معمول ہوتا تھا، اور کہتے کیا تھے، جس کی دو بگڑی ہے نا اسے رباب کہتے ہیں۔ عجیب بی بی بزرگان محترم، خاموش بی بی، جس کا کہیں کلام نہیں ملتا کبھی۔ پس منظر کیا ہے اس بی بی کا؟ کسی ایرے غیر گھر سے نہیں آئی، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، اس طرح اس گھر میں آئی ہے جیسے شہزادیاں آتی ہیں، لیکن کیا کہہ کے آئی ہے کہ یہ میرا مقدر ہے کہ میں در زہرا تک پہنچ گئی ہوں۔ وہ بی بی جسے رباب کہتے بزرگان گرامی، ام رباب مادر علی اصغر، کبھی جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو سلامت رکھے، اور جو اس نعمت سے محروم ہے آج توبہ کیجیے گا بزرگان گرامی۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ماں کی ایک بنیادی نفسیات، ماں سن و سال کا انتظار نہیں کرتی، بچے سے مکمل گفتگو کرتی۔ آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ چند دنوں کا ہے، یہ ماں مکمل گفتگو کیسے کر رہی ہے، لیکن بچہ مسکرا دیتا ہے۔ یہ ماں جانتی ہے کہ ماں نے کہا کیا ہے، اور بچہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، کوئی اور یہ زبان نہیں سمجھتا۔ پر سخت مسائل بزرگان محترم مجھے معاف کیجیے گا، میں چھوڑ دوں گا درمیان۔ یہ ماں اور کم سن بچے کے درمیان مکالمہ سارا دن آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ماں مکمل فقرہ کہے گی، بچہ مسکرا دے گا، بچہ منہ کھول کے ماں کی طرف دیکھ لے گا، بچہ آنکھوں کا اشارہ کر دے گا، ماں کو جواب مل جائے۔ بزرگان محترم براہ راست بتاؤں، ماں محسوس کیسے کرتی ہے؟ ماں اور بچے کا تعلق لمس کا تعلق ہے، لیکن عجیب ماں ہے بزرگان گرامی۔ کربلا گزر گئی، رباب مدینے پہنچ گئی، جب رونے کی آزادی ملی نا، اکثر راتوں کو اٹھ کر کبھی دائیں طرف کچھ تلاش کرتی، کبھی بائیں طرف کچھ تلاش کرتی، کوئی پوچھتا رباب کیا تلاش کرتی، کہ زینب میرے اصغر کے دودھ کا وقت ہو رہا، میرا بچہ پیاسا ہے، کربلا کی اس ماں کو پرسا بزرگان محترم اللہ نے کیسی نعمتوں سے نوازا۔ مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ 4 سال کی سکینہ بزرگان گرامی، مشاہدے اور محبت کی نظر سے سنیے گا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس گھر میں 4 سال کی بچی ہو، وہاں 6 مہینے کا بھائی آ جائے تو بچی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچی کی خواہش ہوتی کہ سارا دن اسے گود میں لے کر بیٹھی رہے۔ سکینہ کی بھی یہ خواہش ہوگی، ابھی 6 دن کا بھائی تھا، اپنی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی کہ کیا دیکھا کہ کہیں سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ سکینہ انتظار کرتی رہی
कि कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मैं अपने भाई को अपनी गोद में बैठकर उससे खेलूंगी। सफर के दौरान अली असगर माँ की गोद में रहे। फिर वो मकाम आया जिसे करबला कहते। करबला में खैमे लगे, इंतजार करती रही सकीना। फिर वो वक्त आया, सकीना ने भाई के चेहरे की तरफ देखा। मादरे गिरामी, मेरा भाई आंखें क्यों नहीं खोलता? मादरे गिरामी, मेरा भाई आंखें क्यों नहीं खोलता? मेरा भाई जुम्बिश क्यों नहीं करता? मैंने कहा प्यास की शिद्दत ऐसी है। वो जो बेइज्जो हरकत बच्चा पड़ा है 7 मुहर्रम से, खुदा जाने 10 मुहर्रम को क्या होता है। ये पैग अपने आप को झूले से गिरा देगा। वो जो हरकत नहीं कर सकता, वो जो जुम्बिश नहीं कर सकता, वो अपने आप को गहवारे से गिरा देता। बहन हैरत से देखती है, माँ जाके गोद में उठाती है। हुसैन खैमे में आते हैं, रबाब क्या हुआ? कहा मौला आपने जब कहा ना कोई है जो मेरी मदद करे, असगर सोया हुआ असगर, उसने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। नजर इमाम की है, बुजुर्गाने गिरामी, मुझे माफ कीजिएगा, मसाइब के सब जुमले हैं। नजर इमाम की है। इमाम ने अली असगर को देखा, क्या कहा? रबाब तुम्हारा बच्चा प्यासा है, लो तुम्हारे बच्चे को पानी पिला रहा, लाओ तुम्हारे बच्चे को पानी पिला लो। अब जो माँ ने ये सुना, जल्दी से गई, तेजी से असगर को उठाया, बगैर कुछ सोचे समझे हुसैन की आगोश में दे दिया। बोला जल्दी जाइए, मेरे बच्चे को पानी पिला कर लाइए। हुसैन चलने लगे। फिर रबाब को कुछ ख्याल आया, रबाब को कुछ याद आया, रबाब के जहन में कोई बात आई। कहा मौला जरा ठहर जाइए। दरवाजे पर रोका, रोकने के बाद कहा मौला मेरा बच्चा मेरी आगोश में दीजिए। हुसैन ने अली असगर को रबाब की आगोश में दिया। रबाब वापस आई। अब जो खैमे से बाहर निकला है ना, अजीब जुमले हैं बुजुर्गाने गिरामी, अजीब जुमले हैं। अब जो बाहर निकला तो चेहरा बदला हुआ था, बाल सजे, आंखों में सुरमा लगा हुआ, नया कुर्ता पहना हुआ था, कमर पे एक रुमाल बांधा हुआ था। और क्या कहा? मौला मैंने अपना सिपाही तैयार, मुकालमा, इस माँ बेटे का मुकालमा, मौला मैंने अपना सिपाही तैयार कर दिया। हुसैन अपने सबसे बहादुर सिपाही को लेके चलने लगे। अभी दरवाजे तक पहुंचे, आपको फिर कुछ ख्याल आया। मौला जरा ठहरिएगा, क्या बात है रबाब, अपने बेटे को भेजना नहीं चाहती? कहा नहीं मौला, जरा मेरे बेटे को मेरी आगोश में दीजिए, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हुसैन जैसा साबिर, अब जो माँ ने गुफ्तगू की है ना, हुसैन जमीन पर दिल थाम कर बैठ गया। पहली गुफ्तगू क्या की है? एक अली असगर, अब से कुछ देर बाद तू अपनी दादी की गोद में पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद तू अपनी दादी फातिमा की गोद में पहुंच जाएगा। देख असगर, अगर दादी ये पूछे कि माँ ने मुंह धुला के नहीं भेजा तो गवाह रहना, अगर एक कतरा पानी हो। दूसरा जुमला क्या था? अजीब जुमला कहती दुनिया तक रबाब को दुनिया। अली असगर कुछ देर बाद कौसर के किनारे होगा, दादा के हाथों में जामे कौसर होगा, नाना के हाथों में जामे कौसर होगा। लेकिन रबाब, अली असगर, तुझे मेरे दूध की कसम, जब तक सकीना पानी ना पिए, अली असगर पानी ना पिए। और जो तीसरी बात की है, बस गुफ्तगू खत्म मोहतरम, कायनात ने आज तक इसका जवाब नहीं पैदा कर सके। मंजर क्या है? 3 दिन का भूखा प्यासा है। पहले तो मुकान में बता रहे, माँ को यकीन हो गया है कि बच्चा लौट कर नहीं आएगा। उसके बाद माँ का तीसरा मुकालमा सुनिए, मुंह पे मुंह रखकर अजीब जुमला कहा। आज तक माहिरीन नफ्सियात समझ नहीं सके, जब कोई बच्चे को बड़े के हवाले करता है, बड़े के चेहरे को देख के कहता है बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन नकाब अजीब माँ है। मुंह पे मुंह रखा, कहा बेटा अली असगर
नहीं आमीन परवरदिगार जनाब आपकी उजली गोद का वास्ता जो भी औलाद है उन्हें औलाद नहीं आमीन भाई अजमत को अल्लाह उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए परवरदिगार की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिनके घरों में फूल जैसे बच्चे हैं खुदा इन फूलों की खुशबू को सलामत रखे। ज़ैनब का घर खाली घर नहीं था, ज़ैनब भरा घर लेकर चली थी, लेकिन जब मदीने लौटी है ना तो जिस गोद को देखा खाली थी, जिस मांग को देखा उभरी। करबला की माओ का वास्ता हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जो बीमार है उन्हें बीमार करबला में शिफाए कामला परवरदिगार जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमाए। जो परेशान हाल मोमिन है परवरदिगार तुझे इस शहजादा अलीअसगर का वास्ता उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मुश्किलात का शिकार हैं ख्वाजा मुस्तफा साहब परवरदिगार और इस तरह के जो लोग ऐसी मुश्किलात का शिकार हैं जिनमें उनका कोई कसूर नहीं परवरदिगार तुझे करबला के इस मासूम का वास्ता उनको उन परेशानियों से नजात दे। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो फर्शदा पर आज रबाब को पुरसा देने के लिए आए, रबाब की खाली झोली का वास्ता कोई यहाँ से खाली झोली है। सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, रूमीन की मग़फ़िरत फरमा, रिश्ता जली साहब को अल्लाह दर्जा आली अता फरमाए, हमारे जनाब सईद वो जगह अता फरमाए। अब्बास भाई की घर की फर्शदा बिछी तुझे चादर ज़हरा का वास्ता ये घर सदा चादर ज़हरा के साए में रहे। इस घर को रहमतों और बरकतों से भर दे, रूमीन की मग़फ़िरत फरमा।